امی سے ملاقات کی اور ان کو بیٹے کی بشارت دی، اور یہ بیٹا 404 ہجری میں پیدا ہوا ہے، 242 ہجری اس حوالے سے صحیح لگتی ہے۔ تو میں سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی سٹوری جو ہے وہ 87 نمبر پہ بیان کر چکا ہوں، سن لیجئے گا۔ تو دلیل نمبر 5، ایک ہندو آچاریہ چتر سن نے ایک کتاب لکھی ہے بنام سومناتھ۔ اس کے صفحہ 129 سے 134 تک یہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ ہندی میں لکھی ہوئی ہے، میں نے پھر اس کا انڈیا سے ترجمہ کروا کے پھر اسے، کیونکہ میں وہ ہندی نہیں پڑھ سکتا۔ اجمیر میں شاہ مدار تھے تو 2 سپاہی آئے دعا کے لیے۔ آپ نے فرمایا اللہ ضامن ہے میں دعا گو ہوں۔ ان 2 سپاہیوں کے بعد سید سالار مسعود غازی شہید کے والد گرامی آئے، اور یہ سلطان محمود غزنوی کے بہنوئی ہیں۔ یہ خود آئے دعا کروانے کے لیے۔ سید بدیع الدین احمد قطب مدار نے ان کو یوں دعا دی، اللہ حاکم ہے اور میں دعا گو ہوں، جاؤ فتح و نصرت قریب ہے۔ آپ سے دعا لے کر یہ محمود غزنوی کی فوج میں شامل ہوئے۔ واقعے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ 400 ہجری میں ہندوستان کے اندر موجود تھے، اور وہ بھی اجمیر میں۔ 400 ہجری میں آپ اجمیر میں موجود تھے۔ یہ میں نے آپ کو کچھ دلائل دیے کہ اگر شیطان وسوسہ ڈالے کہ 242 ہجری ناممکن ہے تو ناممکن نہیں ہے، یہ دلائل ہیں کہ آپ 242 ہجری میں پیدا ہوئے۔ بھئی دیکھو، سیدوں کا بچہ ہو، پرانے لوگ جو ہیں وہ تو اپنے بچوں کو تعلیم ہی وہ دیتے تھے جو رسول پاک کی ہے، اور پھر سادات اللہ اکبر جل شانہ، پھر مدینے کے رہنے والے ہوں، تو بچے نے 4 سال 4 ماہ 4 دن تک تعلیم لی، اور یہ بیسک تعلیم ہوتی ہے، یہ سب سے بڑی پی ایچ ڈی کی تعلیم بھی بڑی نہیں جو یہ پہلے 5 سال میں جو آپ تعلیم دیتے ہو بچے کو۔ اور وہ تعلیم صرف وہ سیکھتا ہے جو ماں اور باپ کر رہے ہیں، وہ گھر سے سیکھتا ہے۔ جب 4 سال 4 ماہ 4 دن ہوئے تو سید احمد قطب المدار آپ کی رسم بسم اللہ ہوئی۔ یہ عربیوں کے ہاں، مسلمانوں کے ہاں یہ روایت جاری رہی، خاص طور پر ان پہ جو مکہ اور مدینہ سے آگے چل کے آگے خراسان میں اور ان علاقوں میں، شام اور سیریا، ان علاقوں میں آ کر بسنے لگ گئے۔ عربی تو گھر کی زبان تھی، تو قرآن مجید تو آپ نے بڑی جلدی حفظ کر لیا، کیونکہ آپ کی طبیعت میں کھیل کود کا شوق نہیں تھا۔ جن لوگوں نے بڑے مرتبے پہ جانا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کچھ ایسا ماحول پیدا کر دیتا ہے، وہ بچپن گیموں میں، کھیلوں میں ضائع نہیں کرتے۔ وہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی نہ کسی ریزن کو پیدا کر کے ان کو اس کی طرف، تعلیم کی طرف لگا دیتا ہے۔ اس دور میں شام کے ایک شہر مرعش کے ایک عالم بہت مشہور تھے۔ صرف وہ دین کے عالم نہیں تھے، وہ دین کے عامل بھی تھے اور تصوف کے ماہر تھے۔ صوفی کیوں نہ ہوتے، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی نے آپ کو شیخ کبیر حضرت شیخ حذیفہ مرعشی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس داخل کروا دیا۔ میں دیکھو، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ قطب المدار قطب کے مقام پر کیوں نہ پہنچیں کہ جو شاگرد ان کے ہیں، کہ جو مرید ہیں ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے۔ میں ان کی بھی سٹوری بیان کر چکا ہوں۔ استاد کا بڑا اثر ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ علوم ظاہریہ اور باطنیہ آپ نے زیادہ تر انہی سے حاصل کیے۔ 14 سال جب قطب المدار سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی عمر ہو گئی تو آپ اس وقت مفتی تھے۔ آج کل کے مفتی کی بات نہیں کر رہا، اس دور کا مفتی وہی ہوتا تھا جو سارے علماء سے زیادہ نظر رکھتا تھا علم کے اوپر۔ تو آپ 14 سال کی عمر میں مفتی بن چکے۔ کیا مطلب مفتی بن چکے؟ یعنی فتویٰ دینے کی صلاحیت آپ میں پیدا ہو چکی اور علماء نے تسلیم کر لی۔ صرف مفتی ہی نہیں، مفسر اور محدث بھی تھے۔ الکرام تاریخ خلفائے عرب والاسلام، صفحہ 493 پہ مولانا سید شاہ محمد کبیر فرماتے ہیں کہ 14 سال کی عمر میں آپ مستند عالم تھے۔ مولانا عبد الرحمن چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے آج سے 374 سال پہلے، 1064 ہجری میں، نام تھا میرات مداری۔ اس کا قلمی نسخہ جو ہے کتب خانہ سالار جنگ میں موجود ہے۔ لکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ باقی جتنی آسمانی کتب تھیں، اور ان میں مشہور جو ہیں وہ زبور ہے، توراۃ ہے، انجیل ہے، آپ ان کے بھی حافظ تھے۔ تو کم عمری کے اندر آپ نے سارے علوم جو ہیں وہ سیکھ لیے۔
علم حاصل کرنے کے بعد اس دور میں لوگ کسی ایسے استاد کو ڈھونڈتے تھے جو تصوف سکھا دے، یعنی قرآن و حدیث کو روح میں اتار دے۔ ایسے صوفیاء اور اولیاء اس دور میں مکہ و مدینہ کے مجاور ہوتے تھے، وہ وہاں جا کے ڈیرا لگا لیتے تھے۔ آپ نے بھی رخ کیا، مکہ اور مدینہ کی گلیوں کی جانب رخ کیا آپ نے، چلے، لیکن رستے میں آپ کو فورس ہوا کہ آپ بیت المقدس جائیے، آپ بیت المقدس جائیے۔ میرے سامعین کو شاید ایسی کیفیت کبھی طاری ہوئی ہو، ضرور ہو، اس کا احساس ہوا ہوگا کہ آپ کو کوئی فورس کر رہا ہے کہ یہ کام کرو۔ جو نیک آدمی ہوتے ہیں یا کسی نیک کی وجہ سے اس آدمی پہ کرم ہوتا ہے تو اسے فورس ہوتا ہے یہ کام کرو۔ مجھے اس کا احساس ہوا جب میں مراکش سے واپس آ رہا تھا۔ سید محمد بن سلیمان الجزوری رحمۃ اللہ علیہ کے قبر مبارک سے زیارت کر کے میں واپس آ رہا تھا، دلائل الخیرات کی اجازت لے کے میں واپس آ رہا تھا، تو میں میڈرڈ پہ رکا۔ میری فلائٹ جو ہے وہ 2 گھنٹے کے بعد تھی۔ اب مجھے اوپر سے سمجھ نہیں آ رہی، میں بیٹھا ہوں اسکرین پہ، لیکن وہ جو بتا رہا اوپر کچھ نہیں بتا رہا کہ وہ اپنی لینگویج میں لکھ رہے، لیکن مجھے کوئی فورس کر رہا ہے کہ تم ادھر جاؤ۔ میں پھر بیٹھا ہوں، میں اپنے مائنڈ سے کہتا ہوں کہ ابھی 2 گھنٹے رہتے ہیں، پھر فورس ہوتا ہے کہ وہاں جاؤ، اس کاؤنٹر پہ جاؤ۔ جب 3 بار ایسا فورس ہوا تو میں اٹھا، میں جا کاؤنٹر پہ چلا گیا، جبکہ وہ میرا نمبر ہی نہیں ہے۔ میں نے اس کو اپنا بورڈنگ پاس دکھایا تو اس نے کہا کہ بہت اچھا ہوا کہ تم آ گئے، تمہارا جہاز جو ہے وہ نہیں جا رہا، یہ لندن جا رہا ہے، اس پہ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں ابھی بورڈنگ پاس نیا بنا دیتی ہوں۔ تو یہ فورس ہوتا ہے۔ اب اگر وہ کینسل ہو جاتا، فورس نہ ہوتا، تو میں ساری رات وہاں رکتا، لندن میں پہنچ نہ پاتا، لندن کی سارے پروگرام کینسل ہوتے۔ یہ اللہ پاک کرم فرماتے ہیں فورس، تو یہ فورس آپ کو بھی ہوا ہوگا۔ تو قطب المدار زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو فورس ہوا کہ بیت المقدس جائیے، آپ حجاز جانے کے بجائے بیت المقدس چلے گئے۔ بیت المقدس جب آپ پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ وہ اس وقت تشریف لائے ہوئے تھے وہاں، آپ ان کی